آتش کی صوفیانہ شاعری۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو غزل میں منفرد متغزلانہ اسلوب اور لب و لہجہ کی بنا پر صفحے اول کے شعراء میں معتبر حیثیت رکھتے ہیں۔ آتش کا ماحول لکھنؤ کا خارجی ماحول تھا، لیکن آتش مصحفی کے شاگرد تھے اور مصحفی کے واسطے سے دہلوی انداز فکر سے زیادہ قریب تھے، جس میں درون بینی کو خارجیت پر فوقیت دی جاتی تھی۔ غزل اپنی حیت و ساخت اور مزاج و مذاق کے اعتبار سے ایک داخلی صنف سخن ہے، جس میں عشق کو سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ شاعر غزلیہ اسلوب میں غم روزگار کے تجربات و مشاہدات کے لیے بھی عشق یا لب و لہجہ کو ذریعہ اظہار بناتا ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر۔ مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ عشق کا تعلق داخلی جذبات و احساسات سے ہے۔ تصوف بھی داخلیت کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ تصوف محض ایک روحانی و فکری نظام ہی کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ حیات و کائنات کے عمیق فلسفیانہ غور و فکر کی دین ہے۔ تصوف ذات کی جستجو کے علاوہ عہد وسطیٰ کی آمریت اور رسمی و تقلیدی مذہب کی سخت گیری کے خلاف ایک احتجاج و بغاوت کی علامت ہے۔ جس نے آزاد فکر و نظر کے حامل شعراء کو حاکمان وقت کی غلامانہ مدح خوانی کے بجائے فقر و قناعت اور صبر و شکیب کی توانائی بخشی۔ آتش کا صوفیانہ رجحان و میلان، شعری روایت، باغیانہ مزاج اور لکھنؤ کی دبستان زندگی کے خلاف بغاوت اور احتجاج کی علامت ہے۔ لیکن آتش کے اس رجحان کو فروغ و تقویت ان کے بچپن کے ماحول نے بھی بخشا ہے۔ درویشی آتش کے خانوادے کی پرانی روایت تھی، جو ماحول و وراثت کے زیر اثر آتش کی شخصیت کا جزو لاینفک بن گئی تھی۔ محمد حسین آزاد نے بھی ان کے متصوفانہ رجحان شعری کی تصدیق کی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے صحیح لکھا ہے کہ آتش کا صوفیانہ مزاج جذب و سلوک کے روحانی مرحلوں سے بے نیاز ہے، لیکن اس انداز نظر نے بے باکی، قلندریت، آزاد روی، وسیع المشربی، مردانہ پن وغیرہ کو آتش کے مزاج کا ناگزیر حصہ بنا دیا تھا۔ آتش کے اسی انفرادی رجحان طبع نے لکھنوی ماحول کے خلاف نبرد آزمائی کی جرأت و صلاحیت ان میں پیدا کی۔ درباری خوشامد، مدح خوانی اور تعریف و تحسین کے ذریعے ذاتی مطلب پر آری کے عام دستور کے برعکس آتش کے یہاں صبر و شکیب، قناعت، بے نیازی، جرأت اخلاقی قوت اور وقت کی جبریت کے خلاف روحانی توانائی کا اظہار ہے۔ درویوزہ گری اور جبہ سعید پر آتش نے ہمیشہ فقیری و قلندری کو ترجیح دی ہے۔ بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں۔ منزل فقر و فنا جائے ادب ہے غافل، بادشاہ تخت سے یا اپنے اثر لیتا ہے۔ نہیں رکھتے ہیں امیری کی ہوس مرد فقیر، شیر کی خال ہی ہے قاقم و سنجاب مجھے۔ چھوڑ کر ہم نے امیری کی فقیری اختیار، بوریے پر بیٹھے ہیں قالین کو ٹھوکر مار کر۔ مسند شاہی کی حسرت ہم فقیروں کو نہیں،
فرش ہے گھر میں ہمارے چادر مہتاب کا، ہمت مردانہ نے آتش کیا ہے بے نیاز، جانتا ہوں میں گدا سلطان ہفت اقلیم کو، طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ تاج و تخت، ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا، اے فلک مرہون احسان تو نہ میں تیرا ہوا، شکر ہے مجھ کو خدا نے بے سر و سامان کیا، سرکش کی منزلت ہے سبک پیش خاکسار، وہ تمکنت زمیں کی کہاں آسماں میں ہے، خار کا کھٹکا نہیں رکھتے ہیں ہم آتش قدم، موم ہو جائے اگر آ جائے آہن زیر پا، درج بالا اشعار شاعر کی شخصیت و سیرت کی نفسیات جرأت و جسارت کا تخلیقی ثبوت ہیں۔ ان اشعار میں قوت و عظمت، توانائی، شجاعت اور جواں مردی کا جمالیاتی اظہار ہوا ہے۔ آتش کی شاعری میں اس جرأت و بے باکی سے قطع نظر دوسرے صوفیانہ رجحان و میلان بھی ملتے ہیں۔ ان کی قلندریت، آزاد خیالی، وسیع المشربی ان کے مزاج کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ شعری روایات کا ارتقائی اظہار بھی ہے۔ قید مذہب کی نہیں ہے حق پرستوں کے لیے، کافر عشق ہوں میں کوئی میرا کیس نہیں، غالب نے بھی کہا تھا ہم موحد ہیں ہمارا کیس ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں، غالب کے یہاں آتش کی صوفیانہ جمالیات تجدید و ارتقاء کی حیثیت رکھتی ہے۔ آتش کہتے ہیں کفر و اسلام سے آزاد ہوں، بے قید ہوں میں، مجھ سے کافر ہی نہ جھگڑے نہ دیدار کبھی، ہم کب کہیں کسی سے کیا ہے طریق اپنا، ہم کب کہیں کسی سے کیا ہے طریق اپنا، مذہب نہیں ہے کوئی، ملت نہیں ہے کوئی۔ آتش کے یہاں جبریت و تقدیریت بھی سرکشی کا پہلو رکھتی ہے۔ اس جہت سے آتش نے شعری روایات میں انتہائی اقدام کیا ہے۔ ہزار پشت کیا ہے فلک نے اے آتش بلند، ہزار پست کیا ہے فلک نے اے آتش بلند قدر ہیں ہم اعتبار کے نزدیک، بخت بد نے مجھے ہر چند مٹایا آتش، رہ گیا نام میرا گنبد گرداں کے تلے، آج تک آہ کے کوڑوں سے بدن نیلا ہے، آسمان کو مجھے رسوائے جہاں کرنے دو۔ بے ثباتی زندگی، فنا پذیری اور عارضیت کی احساسی آئینہ داری آتش کی انفرادیت ہے۔ اس جہت سے آتش میر و غالب کے درمیان نقطۂ مفاہمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو روزہ ہے یہ لطف عیش و نشاط دنیا، بوئے شب عروسی مہماں ہے پیرہن میں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بے اعتبار نقش و نگار زمانہ ہے، یک رنگ پر ہوا نہیں رہتی ہے باغ کی، غافل و منزل دنیا ہے سرائے فانی، اس خطرگاہ میں تم چھاؤنی چھائے ہو ابس۔ احساس مرگ آتش کے لیے افسردگی و مایوسی کا سبب نہیں بلکہ تحرک و عمل کی بنیاد ہے۔ تخت و تابوت کہاں بن کے غبار اڑ جاؤ، باؤ کے گھوڑے کی آتش ہے سواری تیار۔ پیٹنا سر اپنے ماتم میں عزیز و یار کا، قلعہ کنج لحد کی فتح کا نقارہ تھا، لاش پر لاش نکلتی ہے تیرے کوچے سے، کیا تماشا ہے کہ پھر بھیڑ نہیں چھٹتی ہے۔ آتش نے وحدت الوجود، فنا
تزکیہ نفس، رضا اور توکل وغیرہ کے صوفیانہ رجحان و ملان کا بھی تخلیقی اظہار کیا ہے۔ مثلا نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ نظر آیا تماشائے جہاں جب بند کی آنکھیں، صفائے قلب سے پہلو میں ہم نے جام جم پایا۔ اے موج بے لحاظ سمجھ کر مٹائیو، دریا بھی ہے اسیر طلسم حباب کا۔ ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ آ نکلے تھے کدھر سے کہاں یہاں لے جائیں گے، اول کی کچھ خبر ہے نہ ہم کو اخیر کی۔ تصوفانہ رجحان نے آتش کے یہاں اخلاقی مسائل کو بھی خلوص و صداقت کے ساتھ جمالیاتی تجربے کا فطری و لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ، قناعت بھی بہار بے خزاں ہے۔ خیال تن پرستی چھوڑ فکر تن پرستی کر، نشہ رہتا نہیں ہے نام رہ جاتا ہے انسان کا۔ اہل اسلام ہو غیبت نہیں شیوا میرا، میرے دشمن کو میرے عیب عیاں کرنے دو۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ انسانی عظمت بھی آتش کے کلام کی ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ یہ متصوفانہ مزاج کا حاصل بھی ہے اور اخلاقی انداز نظر کی دین نہیں۔ بار عشق اس نے اٹھایا اور میلی کی نہ آنکھ، بار عشق اس نے اٹھایا اور میلی کی نہ آنکھ، حوصلہ تو دیکھو مشت خاک بے بنیاد کا۔ آتش نے لکھنؤ کے دبستانی پس منظر میں بھی اپنی افتاد مزاج، ماحول، وراثت اور شعری روایت کی ہم آہنگی و نیرنگی سے مسائل تصوف کو تخلیقی و جمالیاتی سطح پر اردو غزل کا ایک انفرادی لب و لہجہ بنا دیا ہے۔ اردو غزل کی صوفیانہ روایت کی تعمیر و تشکیل اور توسیع و تجدید میں آتش ممتاز انفرادیت اور عظمت رکھتے ہیں۔